رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی محبت دا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، اور حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان دی مبارک تربیت دسیندی ہے کہ انہاں اپنی اولاداں دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے حوالے دے نال کیسی تربیت فرمائی ہے۔ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ 12 سال دی عمر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ناز دے اندر حاضر ہونا ان طلحہ بن البراء لما لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ملاقات واسطے حاضر ہوئے حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ناز جعل یلصق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقبل قدمیہ، آکے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چمڑ وینن اور بڑی محبت دے نال چمٹ وینن، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین شریفین مبارک قدمہ کو بوسہ دینن، ویقبل قدمیہ، اور بوسہ دے کے پیراں کو چم کے اس تو بعد کیا دن فقال یا رسول اللہ مرنی بما احببتا، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہارے نال بڑی محبت کرینا، میرے کو محبوب تمہارے نال بڑی محبت ہے، فلا آسی لکا امرا، محبوب تسا جو حکم فرماؤ او میں بجا لاساں، اور محبوب جیڑی چیز تو تسا روک دے سو منع فرما دے سو جی، فلا آسی لکا امرا، محبوب او کم میں چھوڑ دے سا، تے جو حکم بھی میں کو فرمے سو، جیڑی گال بھی فرمے سو محبوب میں کر گزرن واسطے تیار۔ ایک کلام کہندا ہے کہ اے 12 سال دا حضور دا عاشق اور غلام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ناز دے اندر حاضر ہے، اور حاضر ہون دا انداز بڑا پیارا اور نرالا اور سونا ہے کہ آپ آ کے رسول اللہ کو پہلے چمٹ وینن اور بوسے دینن، قدمان شریفین کو چمنن، تے بعد اس تو بعد حضور دی بارگاہ وچ عرض کرنن مرنی بما احببتا فلا اعصی لک امرا، محبوب میں کو تہاڈے نال محبت ہے، اور محبت بھی یہ چاہیے کہ تسا آزما سکدے وے، جو حکم دے تہاڈا غلام کر گزرن واسطے تیار ہے۔ فضحک لذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام دی گال دے تے مسکرا پوندے، آپ تبسم فرمائیں، اعلیٰ حضرت فرمائیں نا جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مسکراویں نا اعلیٰ حضرت فرمائیں کہ انہاں دی اے مبارک عادت طیبہ مسکراون والی، تبسم فرماون والی ہزارہ لوگاں دے غماں کو ختم کر سٹیندی ہے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس نے آکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبوب اے غلام حاضر ہے، جو حکم فرماؤ میں کر گزرن واسطے تیار ہاں۔ فقال له عند ذلك اذهب فقتل اباکا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے طلحہ اچھا جیڑی گال میں آکھاں تو کر گزرن واسطے تیار ہیں، تا فرمایا کہ اچھا ون اپنے باپ کو قتل کر، اللہ اکبر، اذهب فقتل اباکا، حضور نے حکم فرمایا کہ ون اپنے والد کو باپ کو قتل کر، اللہ اکبر۔ ہن 12 سالاں دا بال ہے تے حکم اے آ گئے پیو کو قتل کرن دا، والد کو قتل کرن دا۔ قال فخرج مولیا لیفعل فداه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک گال سن کے ایک سیکنڈ واسطے بھی نہیں سوچیں دے کہ اتنا بڑا حکم، والد دے قتل دا حکم، پیو دے قتل دا حکم، اور عمر بھی 12 سال ہے نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی حکم فرمایا تو حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ فخرج مولیا، کہ آپ اٹھے اور دوڑ پائے، یعنی بھج پائے گھر والے پاسے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرمایا فدعاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال له انی لم ابعث بقطیعۃ رحم، فرمایا کہ اے طلحہ نانا ولا میں ویسے تے کو آکھے تے کو ازمیندا پیامی، میں اپنا اتھا پیواں کو قتل کراون واسطے نہ آیا، بلکہ میں تاں والدین دی محبت ادب اور تعظیم دا درس دیون واسطے آیا، محبت کراون واسطے آیا، میں تعلق توڑن واسطے نہ آیا، میں تعلق جوڑن واسطے آیا۔ اللہ اکبر۔ کچھ عرصے بعد
ومرض طلحہ بعد ذلك فاتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دہاڑا بعد حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گیا۔ آپ جس وقت بیمار ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہاں دی بیماری دا پتہ چلا کہ حضرت طلحہ بن برا بیمار ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے پوچھنے واسطے آپ تشریف گن گئے، اور آپ ون کے حضرت طلحہ بن برا آپ دے گھر تشریف گن گئے۔ جس وقت حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، تشریف گن گئے، طلحہ بن برا دی حالت اور کیفیت اس وقت اے ہے کہ انہاں دا آخری وقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں کو دیکھ کے نا تے انہاں دے گھر والے کو فرمایا کہ طلحہ بن برا دا آخری ویلا آ گئے، اے دنیا تو رخصت ہوئے سی، لہذا جس وقت طلحہ بن برا دنیا تو رخصت ہو ونجے تو تسا میں کو اطلاع ضرور کرے سو، اپنے 12 سالاں دے عاشق اور غلام دا جنازہ میں خود پڑھے سکے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے فرما گیا، یا انہاں کو یقین ہے کہ میری وفات تو بعد، وصال تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تشریف گنا سن، جنازے دے اندر شامل ہو سن، جنازہ پڑھے سن، تو آپ نے فوراً گھر والے کو فرمایا کہ اج راتی میرا وصال ہوئے سی، انتقال ہوئے سی، اور او سردیاں دا موسم ہے تے رات کو جھڑ میہ ویتیا ودائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ بن برا دے گھر آمد تک وچالے ٹھیک یہودیاں دی آبادی اور محلہ آنائی، تو آپ نے اس خوف دے کول کہ کتھیں سارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازے تے تشریف گناون، تا یہودی کتھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دیں، تو آپ نے گھر والے کو آکھا لہذا تساں ایویں کرائے کہ قال طلحۃ ادفنونی والحقونی بربی تبارک و تعالی، فرمایا کہ تساں ایویں کرائے میں جڑے فوت تھیواں میں کو دفن کر چھڑائے اور میں کو اپنے رب دے حوالے کر چھڑائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع تساں نہ دیوائے، کیونکہ میرے جنازے آمن دی وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے یا کوئی نقصان نہ پہنچاوے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عاشق ٹرتے ٹائم ویندے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا اتنا خیال ہے کہ کتنے میری وجہ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچاوے۔ یہاں تک کہ اسی رات حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ آپ وصال فرما گئے اور صبح ہو گئی، اور جہاں تک جرے صبح ہوئی تاں فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین اصبح فجاء حتى وقف على قبره فصف الناس معه ثم رفع يديه فقال، تاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت خبر چلی کہ طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما گئے، ان کا جنازہ ہی ہوگی، تدفین بھی ہوگی، تو سویرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دی ایک جماعت گن کے اپنے 12 سالاں دے عاشق اور غلام دی قبر دوتے آپ تشریف گن گئے، اور قبر دوتے پہنچے، اور قبر دوتے پہنچ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر دوتے ون کے جنازہ پڑھایا، حتی وقف علی قبرہ فصف الناس معه ثم رفع یدی، آپ نے ہاتھ اٹھا کے تکبیر پڑھی اور جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھن تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، اور دعا جڑی ہے وہ دعا بڑی کمال دی ہے، رسول اللہ دی ہر دعا کمال دی، اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اعلیٰ حضرت فرمائیں سارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جڑے دعا فرماویں نا کہ آپ دی دعا آپ دے لبا کو چم کے حالے آپ دے منہ مبارک چ نہیں نکلی ہوندی کہ قبولیت پہلے تلے آویں گی۔ حضور نے دعا فرمائی، آخری الفاظ فرمایا اللہم الحق طلحہ تضحک الیک ویضحک الیک، فرمایا یا اللہ میرا غلام، میرا 12 سالاں دا عاشق تیری بارگاہ دے اندر پہنچ چکے، مالک اے ہن تیری تیندی جڑے ملاقات ہوئے نا، مالک تو ای کو دیکھ کے اپنی شان دے مطابق مسکرا پویں، اے تیرے جلوے کو دیکھ کے مسکرا پویں، مطلب ہے کہ مالک تو ایندے تے راضی ہووے اور یقیناً اے تیرے نعمتاں دے تیری عطا دے راضی ہووے سی۔ تو ایسی دعا اپنے اس عاشق دے بارے فرمائی، اس دی قبر دے تشریف گن گئے۔ اے ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان دی تربیات، انہاں دی اولاد کہ انہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نال اس انداز دے اندر محبت کی دی، یہ تو 12 سالہ دے بال دی محبت ہے، صحابہ کرام دی محبت دا کون اندازہ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ
حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت دا صدقہ اور اسی دے وچ اللہ تعالیٰ سا کوئی خیرات نصیب فرماوے، سا کوئی اسی انداز وچ اپنے اولاداں دی تربیت کرن دی توفیق عطا فرماوے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔